اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس وقت پورا عالم کفر یا اس کا ایک بڑا حصہ یہود اور نصارہ کا گٹھ جوڑ اور ان کے ساتھ ہنود یعنی ہندو مشرک بھی شامل ہو کر جس طرح مسلمانوں کے ممالک پر حملہ آور ہے اور جس طرح ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی، نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اب تو لگتا ہے کہ غزہ کا معاملہ تو ہمیں یاد بھی نہیں ہے، حالانکہ وہاں بربادی ابھی بھی مچائی جا رہی، تباہی ابھی بھی مچائی جا رہی ہے، اور مسلم ممالک میں جو حملے ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، تو اس تناظر میں تو اور زیادہ رجوع اللہ کی بھی ضرورت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے۔ قرآن کو ماننے والے، رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اور ان کے ساتھ یہ حالت کیوں ہے؟ اور دوسری طرف جن کو ہم کہتے ہیں وہ جہنمی ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، آج وہ اپنے منصوبوں کی تکمیل میں خوب آگے بڑھ کر حملے کر رہے ہیں، اور وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ خوب آگے بڑھا کر اس کی تکمیل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے لیے بند کیا گیا ہے، اسی طریقے پر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی سازشیں ان کی کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہیں، مگر لڑ تو ہم رہے نا آپس میں، اور دین سے فراموشی تو ہم نے اختیار کی، اللہ کے دین کے حصے بکھرے ہم نے کیے، اللہ کی کتاب کو اجتماعی سطح پر ہم نے فراموش کیا ہے، اللہ کے دین کو کسی ایک مملکت میں بھی دنیا کے سامنے نافذ کر کے ہم نے پیش نہیں کیا، یہ نتائج ہمارے سامنے آنے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ کی کتاب نے ہمیں صدیوں پہلے متنبع کر دیا تھا، جس کی ترجمانی یوں کی گئی کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ قوم رسول ہاشمی جو یہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اٹھان مختلف ہے، یہ ایمان کی بنیاد پر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کو عروج ملے گا تو ایمان کی بنیاد پر، انہیں اللہ کی مدد ملے گی تو قرآن کی بنیاد پر، انہیں اللہ کی نصرت ملے گی تو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہونے کی بنیاد پر، اور یہ ہم نہیں کر رہے تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ تو اس سطح پر بھی توبہ کی ضرورت ہے، اس سطح پر بھی اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ بہرحال جمعے کے خطبات کا ایک بڑا مقصد تذکیر ہے، یاد دہانی، اور اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کا جمعے کا خطبہ کیا ہوتا؟ سنن نبی داؤد شریف کی روایت ہے کہ کانا یقرؤ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے قرآن کے ذریعے۔ آج معاملہ یہ ہو گیا کہ قرآن حکیم کی طرف یہ التفات ہے کہ تراویح میں اس کو سن لیا گیا، یہ تلاوت اس کی کر لی گئی، مگر عظیم اکثریت کو معلوم نہیں کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ طبقات ہیں جو آج بھی قرآن سے روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں، قرآن حکیم سے دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت پر رکھے۔ لیکن بہرحال جمعے کا ایک بڑا مقصد کیا ہے، خطبات جمعہ کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ قرآن حکیم کے ذریعے سے تذکیر، قرآن حکیم کے ذریعے سے یاد دہانی۔ ہمارے نظریات بدلتے، اونچ نیچ آتی، اللہ کا علم تو کامل ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی حالات کا اثر نہیں آتا کہ اس کی گفتگو بدل جائے، ہمارے اوپر اثر آتا ہے، گفتگو آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، تاثر ہم لے لیا کرتے ہیں، لیکن اللہ ہے، اس کا کلام جامع ہے، قیامت تک کے لیے اس میں رہنمائی ہے، اور اس کا یہ کلام رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی کرتا رہے گا۔ بہرحال چند آیات تلاوت کی گئی ابتدا میں سورہ زمر کی آیت نمبر 53، 54 اور 55، اور اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ قرآن حکیم کا سب سے امید افزا مقام ہے، بالخصوص اس کی آیت نمبر 53۔ اور عام طور پر جمعے کے خطبات میں رمضان شریف میں یا دیگر مواقع پر جب اجتماعات بڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرنے، اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اس مقام کی تلاوت کا اور اس کے مفہوم کو بیان کرنے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذریعے بندوں سے مخاطبت اللہ کی طرف سے، میرے بندوں سے فرما دیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، یہ زیادتی کیا ہے؟ اس میں شرک بھی شامل ہے، اس میں کفر بھی شامل ہے، اس میں بڑے سے بڑے جرائم بھی شامل ہیں، یہ وضاحت خود اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ جب یہ بات آئی کہ حضور نے آیت تلاوت کر کے صحابہ کو سنائی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو صحابہ پوچھتے حضور شرک کو بھی؟ فرمایا ہاں۔ کفر کو بھی؟ فرمایا ہاں۔ مراد سچی توبہ لے کر آؤ تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا، سچی توبہ لے کر آؤ تو اللہ کفر کو بھی معاف کر دے گا، باقی گناہ تو اس سے نیچے ہے، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ قادر ہے کہ شرک کو بھی معاف کر دے، کفر کو بھی معاف کر دے۔ یہ صحابہ کرام کے سوال پر رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ البتہ توبہ کیا ہے وہ آگے ذکر آئے گا،
یہ اہم مسئلہ، اس پر توجہ کم ہوتی ہے۔ وہ رحمت کا پہلو تو سامنے ہے اور بالکل ہونا چاہیے، اور اللہ خود فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہوگی۔ تو اللہ کی رحمت کا بیان بھی زیادہ ہونا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی بھی تو توجہ دلانی چاہیے نا۔ توبہ کی فضیلت بیان ہونی چاہیے، ذکر آ جائے گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ، مگر توبہ کی شرائط کا بھی ذکر آنا چاہیے۔ توبہ صرف کہنے کا نام تو نہیں ہے، توبہ کرنے کا نام ہے، اس پر آگے بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی، وہ ظلم ہو، وہ شرک ہو، وہ کفر ہو، وہ بڑے سے بڑا گناہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ قرآن حکیم میں ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اپنے بیٹوں سے انہوں نے فرمایا تھا کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ کی رحمت کی امید رکھنا یہ فرض ہے ہم پر، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو پکار لگاتا ہے۔ حدیث مبارک میں وہ بات بھی آتی ہے، مسلم شریف کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں 10 مرتبہ اللہ کے خطاب کا یہ انداز ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم سارے کے سارے گنہگار ہو سوائے اس کے جسے میں بخش دوں، تو مجھ سے بخشش مانگو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ تم صبح میں گناہ کرتے ہو، شام میں معافی مانگ لو میں بخش دوں گا، تم شام میں گناہ کر بیٹھتے ہو، صبح معافی مانگ لو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور اللہ ہر آن سننے کو تیار ہے۔ اسی ماہ رمضان کے تعلق سے جو گفتگو سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں آتی ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، بے شک میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے اللہ؟ سورہ قاف میں 26 سے پارے میں پڑھتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو سورہ البقرہ میں فرمایا فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ شرط ہے آگے فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے میرا حکم تو مانے، گناہوں کو تو چھوڑو، حرام کو تو چھوڑو، نافرمانی کو تو چھوڑو، مجھ سے بے وفائی کے روش کو تو چھوڑو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ہدایت پائیں۔ جب پکارو گے وہ سنے گا، جہاں پکارو گے وہ سنے گا، جب جب پکارو گے وہ سننے کو تیار ہے، تم مانگنے والے تو بنو۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کو بھی حضور بیان فرماتے اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، 100 حصے، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ مخلوق کو دیا ہے۔ مخلوق میں صرف کروڑ کروڑ انسان نہیں، ساری مخلوقات شامل ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھوڑی جب حاملہ ہوتی، پریگننٹ ہوتی ہے، ایک گھوڑی کے بطن میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنے قدم کو احتیاط سے رکھتی ہے کہ اس کے حمل میں موجود بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ گھوڑی کا اپنے بچے کے لیے شفقت کا اظہار کرنا، یہ بھی اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ تو ساری مخلوقات ایک حصہ دیا ہے، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے، تو اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اسے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور قرآن میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فرقان میں آیت نمبر 70-71 میں توبہ کا ذکر ہے، وہاں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ ایمان لاؤ، سچی توبہ کرو، نیک عمل میں آگے بڑھو، اپنا معاملہ سیدھا کر دو۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سچی توبہ لے کر آؤ گے، نہ صرف کہ معاف فرما دے گا، بلکہ اللہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ تو دینے کو تیار ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف، رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، چھوڑ دیتا ہے گناہوں کو، یکسو ہو جاتا ہے اللہ کی طرف، پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف، اللہ خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص صحرا میں چلا جا رہا ہے اور اس کا اونٹ ہے، ساز و سامان ہے، سواری پر چل رہا ہے، راستے میں تھک گیا، آرام کے لیے رک گیا، کہیں اس سے آرام کیا،
آرام کر کے جب اٹھائے، سو کر اٹھائے تو دیکھا اونٹ غائب، اونٹ بھی نہیں، کھانا پینا بھی نہیں، ساز و سامان بھی نہیں، صحرا ہے نا، کوئی ہوٹل وغیرہ تو تھا نہیں وہاں پر کہ چلو کھا پی لیں گے وہاں سے لے کر، ادھر ادھر مارا پھرتا رہا، اس کا اونٹ نہیں ملا، تھک ہار کر پھر سو گیا، سو کر دوبارہ اٹھتا ہے، اب اٹھتا ہے تو اس کے سامنے اس کا اونٹ بھی موجود ہے، کھانا پینا بھی موجود ہے. ہم تو اپنے محاورے میں کہیں گے زندگی دوبارہ مل گئی اس کو، مطلب تو موت مرنے والا تھا. اب جو اونٹ دیکھا، ساز و سامان دیکھا تو بڑا خوش ہوا کہ زندگی واپس مل گئی، خوشی میں دیوانہ ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، خوشی میں دیوانہ ہو کر الٹے جملے کہہ گیا، کہنے لگا اللہ کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، میرا تو اونٹ مل گیا، اللہ کیا ہی بات ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب، معاذ اللہ، تو میرا بندہ میں تیرا رب، میرا تو اونٹ مجھے واپس مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا ایک بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کا ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس اونٹ والے سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر میری طرف آ گیا ہے. سوال ہے کہ بھائی ہم کیا واقعی پلٹنے کو تیار ہیں؟ رمضان شریف میں آگے اللہ قبول فرمائے، طاق راتوں میں رو لی اللہ قبول فرمائے، 27 شب میں زیادہ رو لی اللہ قبول فرمائے، تکمیل قرآن میں دعا ہو گئی اللہ قبول فرمائے، اعتکاف کی تکمیل ہو رہی اللہ قبول فرمائے، رمضان کی تکمیل ہو رہی اللہ قبول فرمائے. واٹ نیکسٹ؟ رمضان کے بعد کیا ہے؟ اللہ اللہ ہے رمضان کے بعد بھی، ساری زندگی کے لیے، ساری کائنات کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ معبود ہے، ہمیشہ کے لیے. تو اللہ کی بندگی پھر ہمیشہ کرنی، مرتے دم تک کرنی. یہ تھوڑی رمضان کے اللہ کی بندگی چلی گئی، معاذ اللہ چاند رات کو فارغ ہو گئی، عشاء کی نماز بھی گئی، فجر میں سوتے رہ گئے، چلو عید پڑھ لی ہم نے، اور کچھ جگہوں پر فائرنگ ہو جائے گی، شیطان آزاد ہو جائے گا جب چاند نظر آ جائے گا عید کا، اور فائرنگ کر کے ہم بھی شاید آزاد ہو جائیں گے. استغفر اللہ. کراچی والوں کا تو معمول یہی ہے، لاہور کا مجھے زیادہ نہیں پتہ، ایسے لگتا ہے ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہے. یہ دیکھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو توبہ نہیں ہے بھائی، یہ تو وقتی معاملہ ہے. یہ توبہ تھوڑا ہی، توبہ ہے پلٹنے کا نام، رجوع ہو جانے کا نام، واپس آ جانے کا نام، گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جانے کا نام. یہ توبہ ہے جو مطلوب ہے. یہ سارے فضائل اس توبہ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ. وہ پکی توبہ ہے میرے بھائی جس کی شرائط مفسرین نے بیان فرمائی، سیدنا علی کے اقوال کی روشنی میں رضی اللہ عنہ، اور محدثین نے اس کو نقل بھی کیا. دل میں بھی ندامت ہو کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، دل میں ندامت بھی ہو، آنکھوں میں آنسو بھی ہو. یہ قطرے اللہ کو پسند ہے. 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند. ایک، اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے دوران میں جو خون بندے کا بہ جائے، یہ قطرہ خون کا اللہ کو پسند. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ ہمیں عطا فرما. اور دوسرا قطرہ، اللہ کے خوف سے بندہ روتا ہے، تنہائی میں، خاص طور تنہائی میں اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کا آنسو کا قطرہ بہتا ہے. یہ قطرہ اللہ کو بہت پسند. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. دوسری حدیث میں آیا اگر رو نہیں پاتے رونے کی شکل تو بناؤ، تمہارے دلوں کو تو اللہ جانتا ہے، رونے کی شکل تو بناؤ. اور 7 قسم کے افراد، بخاری شریف کی حدیث، وہ 7 قسم کے افراد جنہیں اللہ اپنے یعنی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں کون ہے؟ ایک وہ جو تنہائی میں رویا ہے، تنہائی میں رویا ہے، اکیلے میں رویا ہے، اور اللہ کے خوف سے اس کا آنسو بہ جائے، اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہ جائے. اس کی قدر اللہ کے ہاں اس بندے کو بھی اور اس طرح کے بندوں کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ سب اللہ کے قدر ہے ان چیزوں کی. اس رونے کی قدر ہے، یہ آنسو بہانے کی قدر ہے. تو دل میں ندامت بھی ہو، آنکھوں میں آنسو بھی ہونے چاہیے، زبان میں توبہ استغفار کے کلمات بھی ہوں. پیغمبروں کی دعائیں قرآن میں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام، رب اغفر لی وتب علی. اسی طرح بہت سارے کلمات. پھر احادیث مبارکہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ کلمات بھی زبان پر ہوں. پھر توبہ کی شرائط کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دو. نمازوں میں ڈنڈی مار رکھی، زکوٰۃ میں ڈنڈی مار رکھی، چھوڑ دو. نماز ادا کرو بھائی، یعنی ڈنڈی مارنا چھوڑ دو، زکوٰۃ صحیح طرح ادا کرو. حرام گھر میں آنا چھوڑو، حلال گھر میں آنا چاہیے. ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو، ماں باپ کو راضی کرنا شروع کر دو. پڑوسی کا حق مارو، اس کا حق ادا کرنا شروع کر دو. قطع تعلق ہی کر کے بیٹھے ہو تو صلہ رحمی کی طرف آ جاؤ. یہ پلٹنے کا معاملہ. پھر بندوں کے گناہوں کے معاملات اور یعنی بندوں کے حقوق کے معاملات اور خطرناک ہیں. بندوں کے ساتھ گڑبڑ کی، حقوق و العباد کا معاملہ، ان سے بھی معافی مانگنا پڑے گی. مال دبا کر بیٹھے لوٹانا پڑے گا، قرض دبا کر بیٹھے لوٹانا پڑے گا، فراڈ کر کے کسی کا کھایا لوٹانا پڑے گا، وراثت میں کسی کا مال اٹھا کر بیٹھے ہوئے لوٹانا پڑے گا. یہ سیدھا کرنا پڑے گا معاملہ بھائی. یہ پلٹنے کا نام ہے. اور آؤ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف. اور پھر ایک ہے انفرادی توبہ، ایک ہے اجتماعی توبہ. آگے ذکر آئے گا مزید انشاءاللہ.
اس اجتماعی توبہ کی بھی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ سنت کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ یہ قرآن کیوں عطا کیا گیا؟ ختم نبوت کے بعد امت کیوں کھڑی کی گئی؟ یہ دین اللہ نے کہے کو دیا؟ قرآن سے پڑھنے پڑھانے کے لیے دیا ہے؟ نہیں، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا، نافذ بھی کرنا ہے۔ نافذ نہ کرو تو ذلت اور رسوائی۔ بنی اسرائیل نے قرآن پر سے کچھ ڈالا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب پر سے کچھ ڈال دی۔ سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو فراموش کیا، اللہ نے گدھے کی مثال دی ان کے لیے۔ سورہ الاعراف میں ہم پڑھتے ہیں آیت 176-77 میں، جس شخص نے اللہ کی آیات کا علم پہنچا اسے فراموش کیا، دنیا کی محبت میں ڈوبا، اللہ نے کتے کی مثال دی اس کے، اور ایک کتے کی مثال پوری قوم کے لیے اللہ نے دی جو اللہ کی آیات کو فراموش کر دی۔ قرآن میں لکھا ہے بھائی۔ تو آؤ کتاب کی طرف، کتاب کو تھامو۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم یعنی مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں۔ یہ اللہ کے احکامات کا نافذ نہ کرنا یہ کافرانہ طرز عمل، فاسقانہ طرز عمل، مشرکانہ طرز عمل ہے۔ کہاں سے اللہ کی رحمت آنی؟ تو آؤ قرآن کی طرف اور قرآن کو تھامو، قرآن کے حقوق کو ادا کرو اور قرآن کے احکام پر عمل کرو، اس کے نفاذ کی جد و جہد کرو۔ یہ امت کی توبہ۔ امت کو دین کیوں دیا؟ نفاذ کے لیے دیا ہے، قائم کرنے کے لیے دیا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ہے، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہی حکم نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور امام الانبیاء رسول اللہ علیہ السلام کو عطا ہوا، آج ہمیں ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، اس کی محنت کرو، اس بارے میں تفریقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ امت والی ذمہ داری۔ تو امت اللہ کی طرف رجوع کرے، امت قرآن کو تھامے، امت اللہ کے دین کو تھامے، اللہ کی نصرت آئے گی۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 صلی اللہ علیہ وسلم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آج اللہ کی مدد ہے ہمارے شامل حال؟ جی، عرب ممالک پر آفت آئی ہوئی، ایران پر آفت آئی ہوئی ہے، اگلا نشانہ کون ہے؟ پاکستان ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ان کی نگاہوں میں مجرم نمبر 1 تو ہم ہیں۔ ہم نے کہا کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے، ہم نے پالیسی بنائی تھی، قائد اعظم نے کہا تھا کہ وہ ناجائز جو ہے وہ وجود ہے اس کا اسرائیل کا، اور ہم جواب دیں گے یہاں سے اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اسٹیٹ نے پالیسی بدلنا شروع کر دی۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ پھر باری ہماری بھی آنی۔ ان کی نگاہوں میں ہم سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ایٹم بم ہمارے پاس، میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس، بہترین ایئر فورس ہمارے پاس، کچھ دینی جذبات ہمارے پاس، اللہ اکبر کبیرہ، غلبہ دین، اقامت دین کی بات کرنے والے یہاں پر موجود، تو یہ خطرہ تو سب سے بڑھ کر ان کو ہم سے یہ ہے کہ جس سارے تناظر میں اجتماعی توبہ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سارے فضائل بجائیں، کوئی شک نہیں ان میں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آگے اس آیت کے بعد 2 آیتیں اور بھی پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا؟ رحمت چاہتے ہو، گناہوں کی معافی چاہتے ہو، صرف کہنے سے نہیں ملے گی، کرنے سے ملے گی۔ کیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، اور اسلام کی روش پر آؤ، اس کے حضور جھک جاؤ اس سے پہلے کہ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ 2 باتیں آئیں، انیبو، انابت کیا ہے؟ رجوع کرنا اللہ کی طرف، پلٹ آؤ، یہ ہے اصل توبہ۔ گناہ کی زندگی چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جاؤ، معصیت کو چھوڑ کر اطاعت گزاری کی طرف آ جاؤ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ اسلموا لہو، اسلام کی روش پر آ جاؤ۔ کیا ہے اسلام؟ بس ماں کی گود سے باہر آئے، کلمہ میں مل گیا، ختم ہو گیا اسلام؟ یا چلو جمعے کی 2 رکعت ادا کر لی، اسلام مکمل ہو گیا؟ رمضان اچھے مسلمانوں کی طرح گزار لیا، اسلام مکمل ہو گیا؟ نہیں بھائی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ جو حکم رب کا ہے اپنے آپ کو جھکا دو۔ نماز کا ہے تب بھی جھکو، زکوٰۃ کا تب بھی جھکو، پردے کا حکم ہے تب بھی جھکو، سود چھوڑنے کا حکم ہے تب بھی جھکو، شراب چھوڑنے کا حکم ہے تب بھی جھکو، جھوٹ چھوڑنے کا حکم ہے تب بھی جھکو، اینڈ سو آن۔ یہ ساری زندگی کے احکام۔ اللہ 24 گھنٹے معبود ہے، اللہ کی بندگی کا تقاضا بھی 24 گھنٹے کے لیے۔ یہ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہ شرط ہے، رجوع کر اللہ کی طرف اور جھکا دو اپنے آپ کو اللہ کے حضور، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پہ تمہاری کہیں سے مدد نہیں کی جائے۔ یہ پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ 12 ہمارے اجتماعات میں، خطابات میں، جمعے کے خطابات میں اس پر ہم نے کلام کیا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی دونوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ اور یہ مملکت خدا داد پاکستان 14 اگست کو مناتے ہم گزارش کرتے کہ 27 شب میں قیام پاکستان پر بات ہونی چاہیے۔ اس دن فائرنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ،
ہلا گلا نہیں ہوگا، ناچ گانے نہیں ہوں گے، 14 اگست کو تو چھٹی کے نام میں سب کچھ ہوتا ہے نہیں، 27 شب میں کچھ کلام کرو، یہ میڈیا پر بھی میں نے کہا، خطابات جمعہ میں بھی عرض کرتا ہوں، 27 شب میں پاکستان کے قیام پر بات کرو، دل میں نرم ہوتے شاید یاد آئے گا۔ کاہے کو لیا تھا پاکستان؟ سود کے دھندے چلانے کے لیے؟ بھارت میں کم ہے کیا؟ فحاشی اڑانے کے لیے بھارت میں دھندے کم ہے کیا؟ بحث دنیا کی کچھ ترقی کے لیے تو بھارت میں کم ہے کیا؟ کاہے کو ہندوستان کے ٹکڑے کروائے تھے ہم نے؟ کاہے کو پاکستان ہم نے بنایا تھا؟ اس سے کہ یہاں اسلام کا نفاذ ہوگا، یہاں اللہ کے دین کو غالب کریں گے، وہ دین جو مکمل ضابطہ حیات ہے، جو انفرادی زندگی اجتماعی زندگی دونوں کے لیے مکمل نظام دیتا ہے، رہنمائی عطا کرتا ہے، اس اسلام کے نفاذ کے لیے یہ مملکت خداداد پاکستان ہم نے حاصل کی تھی۔ اللہ ہمیں اس توبہ کی بھی توفیق دے جو پاکستانیوں کی توبہ ہے، جس اللہ کے نام پر، جس رسول کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس اسلام کے نام پر ہم نے اس ملک کو لیا تھا، اس اسلام کے نفاذ کی طرف ہم آگے نہیں گئے، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی۔ سیدھی سی بات، چاروں طرف سے حملہ آور لوگ ہونے ہم پر حملہ آور ہونے کو تیار، اور چاروں طرف سے جو ہے وہ مصائب کا پہاڑ ہم پر طوفان اس کا آ رہا ہے، لیکن اندازہ نہیں ہو رہا، معیشت کا بٹا بیٹھ رہا ہے ہمارا، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا، یہاں ہماری جو ہے نگاہیں نہیں کھل رہی، عیاشیوں کے سامان چل رہے ہیں، ایک طرف عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، اور 11 ارب کا طیارہ بھی لگژریس اسٹائل والا بھی لے لیا گیا، عوام پر بمبارو جو ہے پیٹرول کا۔ عجیب بات، یہ سارے مصائب کی بنیادی وجہ کیا، اصل وجہ کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے ملک کو لیا اس کی طرف پیش قدمی نہیں۔ تو یہ ہے توبہ کا تقاضا، اپنے آپ کو رجوع کراؤ اللہ کی طرف اور جھکا دو اس کے حضور، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اچھا، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو تھامو، اللہ نے رسی دی ہے اپنی، کیا؟ قرآن حکیم عطا فرمایا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور اتباع کرو اس بہترین کتاب یعنی قرآن حکیم کی جو تم پر تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ ہمارے لیے اچانک ہے، اللہ کے لیے کوئی شے اچانک نہیں، اللہ کا علم کامل ہے، ہمارے لیے اچانک کا معاملہ ہے، اللہ کے لیے کچھ اچانک نہیں۔ جو بہترین کلام اللہ نے نازل فرمایا اس کی اتباع کرو، یہ قرآن چومنے کے لیے نہیں فقط، سینے سے لگانے کے لیے نہیں فقط، ادب سے اوپر رکھنے کے لیے نہیں فقط، ادب کے ہم بھی قائل ہیں، ادب سے آگے بڑھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اس کی اتباع کرنا، اور اس قرآن کی اتباع سے چند رسومات چند عبادات میں نہیں، یہ پوری زندگی میں مطلوب ہے، ساری زندگی میں اللہ کے احکام پر عمل، اجتماعی سطح پر بھی یہ مطلوب ہے۔ تو اگر اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 58 ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی فرمائیے اللہ کے فضل سے قرآن عطا ہوا، اللہ کی رحمت سے قرآن عطا ہوا، اس کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو قرآن کو تھامو، قرآن کی اتباع کی طرف آؤ۔ یہ ہے جو اصل توبہ ہے بھائی، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے حضور جھکنا، اور اللہ کی کتاب کو تھامنا، اللہ کی کتاب کے احکام پر عمل، اور اللہ کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت بھی ہمیں عطا کرے گا، اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری پشپناہی پر ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا علیہ السلام کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہمارے استاد ڈاکٹر شاہ صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، مجرم نمبر 1 زمین پر اس وقت کون ہے؟ عرب، جن کی زبان میں قرآن کریم، مگر آج کیا حال ہے؟ عیاشیاں، دنیا پرستی، مادہ پرستی، اپنی بادشاہتوں کو بچانا اور دنیا کے مزے لوٹتے چلے جانا، اسی میں پڑے۔ ایک خطہ نہیں جہاں دکھا سکے اللہ کا دین یہاں پر نافذ ہے، اللہ کا کلام، اس کے احکامات یہاں پر نافذ ہے۔ سودی دھندا جو ہمارے ملک میں چلتا ہے وہ سعودی عرب میں بھی چل رہا ہے، دیگر عرب ممالک میں بھی چل رہا ہے، وہی سود کا دھندا ہے، وہی اللہ اس کے رسول سے جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے مجرم نمبر 1 یہ عرب ہے، اور مجرم نمبر 2 کون ہے؟ ہم مسلمانان پاکستان۔ باقی تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کرتا ہے، ہم نے دعویٰ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم نے کہا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ہم نے کہا حاکمیت اللہ کی ہوگی، ہم نے کہا کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، اس کے خلاف قانون نہیں بنے گا، ہم نے کہا، اور کسی مسلم ملک میں تو دعویٰ نہیں ہوا اس چیز کا، ہم مجرم نمبر 2۔ یہ ہے توبہ کا پورا پیکج۔ میں اس توبہ 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 کہنے سے توبہ نہیں ہوگی بھائی، توبہ کرنے سے توبہ ہوگی۔ اللہ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، مگر کرو تو صحیح۔ وہ ہے توبہ اصل میں عمل کے اعتبار سے، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا، اور مصائب اجتماعی ہیں تو توبہ بھی اجتماعی طور پر کرنی ہے۔ ایمان کی آبیاری، ایمان ہوگا تو کھڑے ہوں گے، اور آج ایمان کیسا ہے؟ رمضان کے علاوہ دیکھ لیں، یہ ایمان مصلی پر کھڑا نہیں کر رہا، بستر سے اٹھا کر مصلی پہ کھڑا نہیں کر رہا، اور امت کہتی ہے پاکستان جیت جائے، دنیا میں اسلام جیت جائے۔
بھائی اسلام تو غالب آئے گا انشاءاللہ، مگر ایسے نہیں آئے گا تمہارے ہاتھوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ وہ ایمان کون سے جو دل میں ہو، جس کا اظہار عمل میں ہو، اور زندگی اس رخ پر ہو کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ صحابہ نے اس کا ثبوت پیش کیا، اللہ کی مدد ان کے شامل حال، اتنی شامل حال کہ اللہ فرماتا بدر کے موضوع پر سورہ انفال میں آیت نمبر 16-17 میں، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، مسلمانوں تم نے ان کافروں کو قتل تھوڑے ہی کیا، اللہ نے قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے نبی مٹی آپ نے تھوڑی ہی پھینکی، مٹی اللہ نے پھینکی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ موجود، حضور موجود، عمل میں موجود، بدر میں موجود، لیکن اللہ فرما رہے تم نہیں، میں قتل کر رہا ہوں ان کافروں کو، مٹی اے نبی آپ نہیں، میں پھینک رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانیت اس سے اوپر کیا ہوگی؟ قرب الہی اس سے اوپر کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب اس سے اوپر کیا ہوگا کہ بندہ عمل کر رہا ہے اور اللہ فرما رہے تو نہیں، میں کر رہا ہوں۔ مگر یہ مدد کب آئے گی اللہ کی؟ یہ جھوٹے دعوے داروں کے لیے تو نہیں ہے، یہ سود خوروں کے ساتھ، یہ رشوت خوروں کے ساتھ، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے، بے پردگی کرنے والے، بے حیائی پھیلانے والے، نمازوں کو، اللہ کی عبادات جو سے مقرر کی بندوں پر ضائع کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، یہ معاشرہ ہے ہمارا آج۔ ایسے جھوٹے دعوے داروں کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں، وہ ایمان جو دل میں جاگوسی ہو، جو قرآن سے ایمان ملتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اس قرآن سے ایمان ملتا ہے جس کے لیے رمضان سجا۔ یہ قرآن کے ذریعے دلوں کی ایمان کی آبیاری ہونی چاہیے تھی، پھر اس اسلام کو تھام کے کھڑے ہوں گے، اللہ کی دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ ہماری پشپناہی پر ہوگا۔ آج صورت حال کیا ہے؟ ایک پیج پر ہے نیتن یاہو بھی اور ٹرمپ بھی دھڑلے کے ساتھ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آگے اور آگے اور آگے اور دھمکیاں دے رہا ہے، ابھی اور کچھ کر کے دکھائیں گے ایران کے اندر نیتن یاہو کر رہا ہے آج دھڑلے کے ساتھ۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال ہے کہ ہم تتر بتر ہے، ہمارا حال ہے کہ ہم دنیا کے مفادات کی وجہ سے آپس میں جڑ نہیں رہے۔ جس امت کو کہا کہ انما المؤمنون اخوۃ، سارے کے سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، آج تو گھر کے اندر جو حالت ہے ہمیں پتہ ہے، پڑوس میں جو حالت ہے وہ ہمیں پتہ ہے، رشتہ داروں میں جو حالت ہے وہ ہمیں پتہ ہے، چاہے جائے کہ 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں کی امت متحد ہو جائے، مگر ہم نے بات اسی کی کرنی ہے۔ یہ امت کے اتحاد کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو میں نے دیکھ لیا، یو این او کو دیکھتے ہو کنیز ہے، وہ کنیز ہے ان لوگوں کی، وہ تو اٹھا کے پھینک دی انہوں نے ردی کی ٹوکری میں، وہ جنیوا کنونشن کی دھجیاں بھی کھیڑ دی انہوں نے۔ یہ ظالم ہے، غنڈے ہیں، بدماش ہے، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانے۔ امت کو لاتیں مارنی پڑیں گی ان کو، مگر کب مارے گی امت لاتیں ان کو؟ جب امت جمع ہوگی، جس کے پاس تیل کی بھی دولت، افرادی قوت بھی، انٹلیکچوئلز بھی موجود ہیں، اللہ نے ٹیکنالوجی بھی دی، لیکن آج ہمارے عربوں کی زمینیں کافروں کے لیے سپورٹ میں آ گئی، اور اب وہ بوال جان بن گئی ان کے لیے۔ ایران ظاہری بات ہے اس پر حملہ کرے گا، اسرائیل یا امریکہ تو جواب تو دے گا، وہ کچھ تو جواب دے رہا ہے وہ۔ عرب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، سنی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، کھڑا ہوا ہے آج ایران، کچھ تو جواب دے رہا ہے، کچھ تو انسپریشن لینی چاہیے، لیکن نہیں۔ آج بھی اسرائیل کے ساتھ معاشی تعلقات استوار ہیں، تجارتی تعلقات استوار ہیں، چاہے وہ یو اے ای کی بات دیکھیں، ترکیہ کی بات دیکھیں، دنیا کے سب سے بڑے معاشی طور پر، تجارتی طور پر تعلقات اسرائیل کے ساتھ انہی ملکوں کے ہیں۔ ہم وہ سفارتی بائیکاٹ بھی ہم نہیں کر رہے، نہ ہم نے تجارتی بائیکاٹ کیا، اور نہ یہ قوم جو ہے وہ ان پروڈکٹس کو چھوڑنے کو تیار دکھائی دیتی ہے کہ جس کی آمدن جاتی ہے کہاں پر؟ اسرائیل کو، اور وہ ہمارے مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں۔ ہم تو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم نے کتنی تحریک چلائی، کتنے لوگوں نے بات کی، یار کم سے کم پروڈکٹس تو چھوڑ دو جس کا آلٹرنیٹو بھی اویلیبل ہے، کیا جاتا ہے اس کے اندر، لیکن نہیں، دھڑلے کے ساتھ لگے تھے اس کے اوپر۔ نہ ہم نے سوشل معاشی بائیکاٹ کیا، نہ ہم نے ان کا تجارتی بائیکاٹ کیا، نہ ہم نے سفارتی ان کا بائیکاٹ کیا، بلکہ سپورٹ کی اندر خانے، اور آج وہ ہمیں لڑا کر اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ تو کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو، کوئی حل نہیں اس کے سوا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ آج بھی اگر ہمارے دل ہم پھیرنے کو تیار ہو جائیں، طلب پیدا کرنے کو تیار ہو جائیں، پلٹنے کو تیار ہو جائیں، اللہ آج بھی اللہ ہے۔ اس اللہ نے قوم عاد کو برباد کیا، قوم سمود کو برباد کیا، اس سے فرعون کو غرق کر دیا، اس سے قارون کو دھسا دیا۔ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، مسئلہ ہم مسلمانوں میں، ہم رجوع نہیں کر رہے اللہ کی طرف، ہم ایمان کی آبیاری کی طرف نہیں آ رہے، ہم ایمان کی بنیاد پر امت متحدہ بننے کو تیار نہیں ہو رہے۔ سیدھی سی بات یہ، تو ہم تو یہی واعظ کریں گے، یہی نصیحت کریں گے، اپنے حکمرانوں کو بھی خدا کا خوف کرو،
اور امت کے جوڑ کی بات کرو، ایمان کی بنیاد پر جوڑنے کی بات کرو، نہ کہ اپنی بادشاہتیں اور اپنی کرسیاں اور اپنے مفادات بچانے کی خاطر امریکہ کے سامنے جھکو اور اس کے سامنے لیٹ جاؤ۔ کوئی نہیں، امریکہ کسی کا نہ ہوا، وہ کسی کا نہیں ہوگا بھائی، یہ اپنے مفادات والے ہیں۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قرآن کہہ رہے ہے سورۃ البقرہ میں، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو، یعنی تم اپنے اللہ کو چھوڑو، اپنے رسول کو چھوڑو، اپنی کتاب قرآن کو چھوڑو، اپنے دین کو چھوڑو، ان کے مذہب میں جاؤ، تب تو شاید تم سے راضی ہوں گے، اس سے کم پر وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہمیں غیرت آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ نیتن یاہو کا ذکر بار بار ہم نے کیا، اول تو اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہے ویسے، لیکن بدبخت بات ایسی کر رہا ہے، ہمیں غیرت دلاتے ہیں یہ لوگ۔ وہ کہتے ہیں ہمارا روحانی مشن، ٹرمپ کہتے ہیں مجھے عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دے رہے ہیں، یہ سارے اپنے باطل مذہب کی بنیاد پر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور حق والا دین کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے، ہم چپ بیٹھے رہے، ہمارے والے بولتے نہیں، ہم مستقبل احادیث کا ذکر کم ہی کر پاتے، ہم جناب مہدی کی نصرت کے لیے اس خطے سے خراسان کے علاقے سے فوجوں نے جانے، کتنا ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو کام کیا، لیکن نہیں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے بات کی، پھر میں ذکر کر دیتا ہوں، ڈاکٹر شاہ صاحب نے بڑے اچھے جناب تجزیے کے لوگ کہتے بالکل کیے بھائی، سب کوئی شک ہی نہیں، انہوں نے آگے بھی تو تجزیے کیے نا، یہ بھی تو بتاؤ قوم کو، یہ قرآن کو فراموش کر دینا، یہ اللہ کے دین کو فراموش کر دینا، یہ دنیا کی محبت میں ڈوبنا، اس کی وجہ سے آج مصیبتوں کا ہم شکار ہیں، یہ بھی تو بتاؤ، یہ بھی تو تجزیے ڈاکٹر شاہ صاحب نے کیے رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں، تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں کہ اللہ کی طرف پلٹے، ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہوں، امت کو جوڑنے کی بات کی جائے، اور ایک محاذ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، جہاں پر ہمارے حکمراں بیٹھے، کچھ الگ طرح ابھی تو ہو رہی پاکستان سعودیہ کے درمیان، اور نہ جی پوری امت کی بات کرو نا، سیٹل کرواؤ ایران کے معاملے کو بھی عرب ممالک کے ساتھ، اور عرب ممالک کو بھی تو بتاؤ کہ تم نے بھی تو غلط کیا ہے، تم نے اڈے دیے امریکہ کو، تو آج تمہارے لیے وبال جان بنے، تم نے اپنی معاشیات بچانے کے لیے، اب کس میں ہمت ہوگی اتنی بولنے کی، تم نے اپنی معاشیات بچانے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا، آج یہ تمہارے دیے ہوئے اڈے یا تمہاری زمینیں تمہارے لیے مصیبت بن گئی۔ آؤ اللہ کی طرف پلٹو، ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہو اور مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرو، اس کے سوا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں۔ ورنہ آج ہم اپنی خیر بنا رہے ہیں کہ چلو ایران میں ہو رہا ہے، پاکستان میں تو نہیں ہو رہا، کتنا دور ہے پاکستان ایران سے، اور کتنا مودی کو تیار کر کے کھڑا ہوگا بھی نیتن یاہو اور ٹرمپ مل کر جائے، کتنا افغانستان کے بارڈر کو ڈسٹرب کرنے کی باتیں کر ڈالی، اتنے خطرات ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمیں انفرادی سطح پر بھی اللہ توبہ کی توفیق دے، اور اجتماعی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی یہ رمضان کا بجی وہ امکان ہوتا ہے کہ آخری جمعہ ہے، ممکن اگلا بھی جمعہ مل گیا، وہ اللہ کی طرف سے، کوئی جمعۃ الوداع کا تصور نہیں، کوئی تصور نہیں جمعۃ الوداع کا۔ مفتی منیر الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں، وہ اپنے مسلک کے بارے میں، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، وہ کائے کا الوداع، یا میں ایڈ کر رہا ہوں، رمضان کے بعد اللہ کی بندگی ختم ہو جائے گی کیا؟ رمضان کے بعد قرآن کے بند ہو جائے گا کیا؟ استغفر اللہ، نہ اللہ سے مانگنے کہ اللہ پوری زندگی اپنی بندگی کی توفیق دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، اور پورے پاکستان والوں کو سچی توبہ کی توفیق دے، اس امت مسلمہ کو اللہ کو سچی توبہ کی توفیق دے۔ یہ ہم بات کر سکتے ہیں، یہ بات ہم پہنچا سکتے ہیں، یہ کرنی چاہیے، پہنچانی چاہیے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں، اللہ کا رسول نے فرمایا اللہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا پھیر دے گا، سب کے دل اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو مسلم حکمرانوں کے لیے بھی دعا کریں، ہم اپنے ہائی افس کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے ذمہ داران کے لیے بھی دعا کریں، ان تک بات کو بھی پہنچائیے، ہمارا فرض بنتا ہے، اور اپنے لیے پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، پلٹنے کی توفیق دے، اور اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔